السلام علیکم۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہرالنساء شامیر کی یہ قسط نمبر 38 ہے۔ سلطان کی موت کے چند دن بعد زندگی نے معمول پر آنا ہوتا ہے اور وہ آ بھی جاتی ہے۔ اس روز عدالت میں جو ہوا اس کے بعد یمن خاندان کو خاصی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر کے مردوں کا گھر سے نکلنا دو بھر ہو گیا تھا اور عورتیں تمہارے ہراس کے دہلیز کے پار جانے کا سوچ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ خاندان اب ایک ہریسر کا خاندان تھا۔ 3 عورتوں کا قاتل چوتھی عورت کے ساتھ ہراسگی کا الزام سر پر لیے اس کے لیے محض تکالیف کا ہی سامان کیا گیا تھا، اور جس سے سرا جڑتا تھا وہ جیل کے میدان میں موجود تھا۔ ایک پرانی بینچ کے ساتھ کمر جوڑے وہ دور کہیں تک رہا تھا۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی، جبڑے اندر کو دھنسے ہوئے، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ عالمگیر یمن اچھے حالاتوں نہیں تھا۔ عالم کھانے کا وقت ہو گیا، چلو بھی۔ بینچ کی دوسری طرف سے ایک چہرہ ابھرا، راہب کا چہرہ۔ عالم سامنے دیکھتا رہا، استفسار مدھم تھا۔ کیا بنے؟ آج سبزی کا دن ہے، کدو بنے ہیں۔ پنجہ زمین پر رکھتے عالم خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راہب اسے اٹھتے دیکھ کر حیران ہوا، وہ تو دال اور سبزی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا۔ حیرت بڑھ گئی جب اس نے عالمگیر کو سیدھا جیل کے میس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب آج وہ رشوت دے کر باہر سے کچھ نہیں منگوائے گا؟ عالم سبزی بنی ہے، تم کیسے کھا سکتے ہو؟ قطار میں لگے قیدیوں کی صف میں آخر سے ایک قدم آگے کھڑے قیدی محو گفتگو تھے۔ سنتری کو پیسے دیتے ہیں نا، یہ سڑا ہوا کھانا کس نے کھانے؟ عالم خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی باری آئی، اس نے چپ چاپ کھانا لیا اور ایک طرف آ کر بیٹھ گیا۔ راہب اپنی پلیٹ بھروا کر تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ ہاتھ تنگ ہے کیا عالم؟ حالات تنگ ہے راہب، جب حالات تنگ ہو جائے نا تب بندہ دال سبزی بھی کھا لیتا ہے، بھوکے پیٹ بھی رہ لیتا ہے۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ تم نے خواہ مخواہ کی فکریں پال رکھی ہیں، کوئی تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ عالم بغیر جواب دیے چپ چاپ نوالے زہر مار کر رہا تھا۔ اسے خود سے شرم آ رہی تھی، وہ اپنے خاندان کے لیے اتنے مسائل کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ اچھا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ اسے خادم بٹ پر شک تھا، اب سرا کہاں اور کیسے ڈھونڈے؟ مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس نے کتنے دنوں سے اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے آگے نہیں دیکھا تھا، اب کیا کرے؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارے یمن خاندان پر انچاہا بوجھ بن گیا تھا، اب کیسے اتارے؟ ہر مسئلے سے بڑا مسئلہ جوہر 40 تھا، وہ اسے کیسے حل کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس میرا موڈ خراب ہے۔ اس نے پلیٹ سامنے سے سرکائی کہ اب جیو چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بھی مزید بھی کچھ کہتا کہ اس کی نگاہ بلا ارادہ اٹھی اور چند فرلانگ کے فاصلے پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ عالم کی آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئیں، وہ چند لمحے غور سے اسے دیکھتا رہا، ایسے جیسے اسے پہچاننے کی صحیح کر رہا ہو۔ یہ روشن ہے نا؟ راہب نے اس کی نظروں کی تقلید میں سامنے دیکھا تو ایک 50-55 برس کے مرد پر نگاہ پڑی۔ بے ڈول جسم، لمبی داڑھی اور تنکے جیسے سر کے بالوں والا مرد بڑے بڑے لقمے لیتا ہوا نظر آیا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ کون روشن؟ روشن رحمان؟ کیڑا روشن رحمان؟ عالم نے گردن پھیر کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے گدی سے پکڑ چکا تھا۔ آنکھوں میں سرخی تھی۔ میں بتاؤں کون روشن؟ وہ غرایا۔ اداکاری کس کو دکھا رہے ہو؟ جیسے میں نہیں جانتا کہ اس جیل کے ہر بندے سے تم واقف ہو۔ اچھا چھوڑ بتاتا ہوں، وہ گڑ گڑایا۔ عالم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ راہب اسے شکوے سے دیکھنے لگا۔ تو بدل گیا عالم، پہلے مجھے اچھا کھلاتا تھا، خود اچھا کھاتا تھا، مجھے بھی عیش میں رکھتا تھا اور خود بھی کرتا تھا، اب تیری فکریں ہی نہیں ختم ہوتی۔ یہ روشن رحمان ہے یا نہیں؟ چبا چبا کر پوچھا۔ آہو اوہی ہے۔ یہ یہاں کب اور کیوں آیا؟ وہ اب روشن کو دیکھنے لگا تھا۔ اب تو 2 ورے ہونے والے ہیں، مالکوں کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا اس نے۔ بنگش صاحب کے منزلے بیٹے نے اسے فارغ کر دیا، وہ کیا نام تھا اس کا؟ اس نے سوچنے کا وقت لیا۔ ہاں وہی، زید بنگش۔ عالم کو جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ روشن رحمان طلال بنگش کا سب سے وفادار اور پرانا ملازم تھا۔ اس کا دادا، باپ، دادی اور ماں بھی بنگش خاندان کی چاکری کرتے رہے تھے۔ وہ آشیانہ بنگش کا ملازم کم، فرد زیادہ تھا۔ کیا وہ چوری کر سکتا ہے؟ اور چوری کرنے پر کیا شہزید بنگش اسے نکال سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے محبوب باپ کا محبوب ملازم ہے؟ کیا چرایا تھا اس نے؟ کوئی ایک چیز تھوڑی تھی۔ راہب نے آنکھیں گھماتے ہوئے ڈرامائی وقفہ لیا۔ رات گئے اس نے کئی ڈاکو گھر میں گھسا لیے تھے اور جو قیمتی سامان ملا بوریوں میں بھر لیا۔
ایسا نہیں ہو سکتا، روشن چوری نہیں کر سکتا۔ عالم ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ طلال صاحب کے گھر تو ہرگز نہیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایسا مجھے لگتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے اندر کا وکیل کہتا تھا کہ یہ دلیل انتہائی بھونڈی ہے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ وفاداری کو پہچانتا ہے مگر آج کل اسے اس بات پر بھی شبہ تھا۔ عالم بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا اور روشن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جو نوالا منہ تک لے جا رہا تھا، کسی توانا مرد کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ نگاہیں جوتوں سے اٹھ کر اس کے سینے اور سینے سے چہرے تک گئیں۔ عالم نے اس کے چہرے پر ایک ناگوار تاثر ابھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اسے بھول بھی کیسے سکتا تھا؟ مجھے پہچانا، روشن رحمان؟ روشن چند لمحے سخت کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنی تھالی لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ لب سیدھی لکیر میں بند تھے، ماتھے پر بلوں کا جال۔ واللہ یہ وہی نظریں تھیں جن سے کئی برس قبل وہ عالمگیر کو دیکھا کرتا تھا۔ وہی کینہ، وہی ناپسندیدگی، وہی نفرت۔ عالم اس کے مالکین سے متنفر تھا، وہ کیوں اس سے اچھی بنا کر رکھے؟ اسے جاتے ہوئے دیکھ وہ تندرست سا قیدی مسکرایا۔ وہ جو اپنے مالکین کے پرانے غنیم پر ایک نرم نگاہ ڈالنے کا روادار نہیں، کیا وہ انہی مالکین کے گھر چوری کر سکتا ہے؟ اسے جیل میں ڈھونڈنے کو نئے راز مل چکے تھے۔ اسے رات کو دیر تک کام کرنے کی عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ اندر آمنہ سو گئی تو وہ لائٹ بند کرتا لیپ ٹاپ اٹھائے لاؤنج میں آ کر بیٹھا۔ وہ کچھ دیکھتے ہوئے اپنی نوٹ پیڈ پر یاد دہانی کو لکھتا بھی جا رہا تھا۔ اپنے کام میں وہ اتنا منہمک تھا کہ یافس کو یہاں آتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکا۔ بات کرنی تھی تم سے۔ اس کی آواز پر سہراب بھی اختیار چونکا۔ متحرک انگلیاں ساکن ہوئیں، گردن پھیر کر دیکھا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں تازہ پانی کی بھری بوتل تھی، گردن جھکی ہوئی۔ اس کے چہرے پر اس روز کی جھڑپ کا نیل اب بھی موجود تھا۔ کہو۔ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، انداز اکھڑا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بہت دن بعد اس نے مدعا صاف صاف لفظوں میں بیان کیا۔ مجھے تمہارے کردار پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ صوفے کے ہتھے پر رکھی سہراب یمن کی مٹھی بھینچ گئی، آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ وہ منظر پوری آب و تاب کے ساتھ ذہن کی سلیٹ پر روشن ہوا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ سالوں قبل کا منظر۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ بچے باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہ سکتے؟ یافس جج کے سامنے پیش ہوا تھا جب وکیل نے اس سے سوال کیا۔ یہ سوال اکسانے والا تھا۔ یافس کو ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جب سہراب نے اس کی بہن اور اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ کس طرح اس نے دوستی پسے پشت ڈال کر اپنا ذہن اس کی درستگی چنی تھی۔ وہ بس خود کو ہی تو ذہین مانتا تھا۔ کیونکہ شجاع یمن اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بھائی کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ جو خود اچھے کردار کا نہ ہو، اس کے گھر رہنے والا بچہ کیسا ہوگا؟ وہ تینوں ان دنوں یونیورسٹی میں تھے۔ سہراب کو لگا شاید وہ عالم اور تاجور کے متعلق بات کر رہے، وہ انہی کے متعلق کہہ رہا ہوگا، کیونکہ سہراب یمن تو افتخار یمن کا سب سے با کردار بیٹا تھا۔ ہم سب فیملی ویکیشن کے لیے مری گئے تھے، تب سہراب گھر میں ایک عورت کو لایا تھا۔ اس سے پوچھیں کیا وہ نہیں لایا؟ سہراب افتخار یمن ساکت رہ گیا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے یافس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یافس کے وجود کی جگہ غلیظ جانور کھڑا نظر آیا۔ واقعہ یوں نہیں تھا، واقعہ تو… سہراب یمن نے مری کی تیز برف باری میں کسی عورت کو ایک جگہ اکیلے روتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ دن تھا جب مری میں برف کے طوفان کے باعث کئی گاڑیاں ایک جگہ پھنس گئی تھیں۔ تمام ہوٹلوں تک جاتے راستے بند تھے۔ یہ رات کا سمے تھا۔ جب وہ اس کی طرف پڑھا، اسے یاد تھا اس نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ اپنے ہوٹل کا راستہ بھول گئی تھی۔ آگے راستے بند تھے۔ برف باری شدید تھی اور اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ لڑکوں نے اسے تنگ کیا تھا اور ان سے بچنے کو وہ دکان کے چھجے تلی چھپی تھی۔ سہراب کو اس پر ترس آیا۔ کیا آپ کو اپنے ہوٹل کا راستہ یاد ہے؟ سہراب کے ساتھ آرا اور اسلان تھے۔ اس نے عورت کو ہوٹل چھوڑ کر آنے کی پیشکش کی، وہ مان گئی۔ اسے یاد تھا 2 گھنٹوں کی خواری کے بعد بھی وہ ہوٹل تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ اسے لیے تھانے کی طرف گیا۔ اسے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ راستہ ایک بار پھر بند تھا۔ رات اتر رہی تھی۔ اب وہ دونوں بری طرح پریشان ہو چکے تھے۔ آپ چاہیں تو فی الحال ہمارے کاٹیج تک چل سکتی ہیں، یہیں قریب ہی ہے۔ اس طرح سڑک پر رات گزارنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ اسلان اور آرا کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر پھرتے اب واقعی تھک گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مری کی تیز برف باری میں وہ ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ سہراب بچوں کے لیے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ 1 گھنٹے کی مزید خواری اور ایک مزید پیشکش کے بعد وہ اس لڑکی کو کاٹیج لے آیا تھا۔ گھر کے سارے دروازے کھول دیے، بچوں کو کمرے میں سلایا۔
یافس اور باقی گھر والے بھی برف میں پھنسے تھے اور ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ عورت اس کی موجودگی سے غیر آرام دہ نہ ہو، لہٰذا سہراب یمن نے وہ رات گھر کے باہر دروازے پر بیٹھ کر گزار دی۔ وہ پوری رات سردی سے ٹھٹرتا رہا تھا اور اسے آج یہ صلہ مل رہا تھا۔ کیا سہراب نے کبھی آپ کو یہ بتایا کہ اس عورت کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ وکیل آنکھوں میں چمک لیے پوچھ رہا تھا۔ یافس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے کبھی بتایا نہیں، یقیناً یہ اس کے ذاتی فعال ہوں گے۔ صبح سویرے راستے صاف ہو گئے تھے۔ جس وقت سہراب اس عورت کو لے کر باہر نکل رہا تھا اس نے یافس کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سہراب کو دیکھ رہا تھا۔ سہراب اور لڑکی۔ اس نے آنکھیں مسل کر ایک بار پھر یہ منظر دیکھا اور وہ اب بھی یقین نہ کر پایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا لہجہ ترش تھا۔ تم اس طرح کے کاموں میں کب سے پڑنے لگے؟ صبح سہراب اپنا مزید دماغ خراب نہیں کروانا چاہتا تھا، سو اکتا کر بازو چھڑوایا۔ کچھ خاص نہیں، بھول جاؤ کہ تم نے اس لڑکی کو یہاں دیکھا تھا۔ ایسے کیسے بھول جاؤں؟ گھر میں بچے بھی تھے۔ کہا نہ بھول جاؤ۔ اس نے یہ الفاظ محض اس لیے کہے تھے تاکہ یافس یہ بات دل آرا سے نہ کرتے، مگر وہ اس کے کردار پر شک کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو سہراب کا بھائی تھا، ان دونوں نے اتنا وقت ساتھ گزارا تھا۔ کیا کبھی وہ سہراب کے کردار پر شک کر سکتا تھا؟ کیا سہراب اس قابل تھا کہ اس کا کردار اس طرح بھری کچہری میں زیر ذکر لایا جاتا؟ سہراب ساکن تھا۔ یافس نے دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔ کسی نے سہراب کے دل میں الاؤ دہکا دیا تھا جسے وہ عمر بھر نہ بجھا سکتا تھا۔ اس نے تو آج تک کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ افتخار یمن کا سب سے پرہیزگار بیٹا تھا اور بھری عدالت میں اس کے اپنے دوست نے اس پر الزام دھر دیا۔ اسے تصدیق کے لیے بلایا گیا۔ وہ قرآن پر ہاتھ رکھنے کے بعد پھر نہیں سکتا تھا، سو اس نے مان لیا۔ ایک عورت اس کے گھر میں تھی مگر ایک پناہ گزین کے طور پر۔ کوئی اس پر اور اس کی پارسائی پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، سو نہیں کیا گیا۔ مردوں کے کردار اس معاشرے میں شک کے لیے بنے ہیں، یقین کون کرتا ہے؟ شجاع سے پوچھا گیا کیا وہ بچوں کو اپنے ساتھ الگ گھر دلوا سکتا ہے، مگر وہ اپنے بھائیوں سے الگ ہونے پر راضی نہیں تھا، لہٰذا عدالت نے اپنے طریقے سے فیصلہ سنانا تھا۔ عدالت میں چلتی مختلف پیشیوں سے جب دونوں طرف سے لوگ تھک گئے تب شجاع اور دل آرا نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کو چنا۔ وہ دونوں اس وقت چیمبر میں موجود تھے۔ دل آرا کے ساتھ یافس اور اس کی بڑی بہن تھی، ساتھ اس کا شوہر بھی۔ دوسری طرف شیرازی صاحب، عالمگیر اور سہراب موجود تھے۔ دونوں طرف کے وکلاء اور 2 اور لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ کمرہ بھرا ہوا تھا۔ حل ایک ہی ہے، بیٹی کی تحویل شجاع صاحب کو دی جائے گی اور بیٹی کی تحویل دل آرا بی بی کو، ایک سینئر وکیل نے فیصلہ کیا۔ بالکل نہیں، دل آرا نے فوراً سے کہا۔ فیصلہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ 6 ماہ بچے میرے پاس رہیں گے اور باقی کے 6 ماہ شجاع کے پاس۔ دونوں سہمے ہوئے بچوں سے سوال ہوئے۔ آرا نے اپنی ماں کو چنا۔ اسلان خاموش تھا۔ وہ 12 سال کی عمر میں بھی تفریق نہیں چاہتا تھا۔ اسے سارے تعلق چاہیے تھے، چچا بھی، ماموں بھی، ماں بھی اور باپ بھی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک پر جا رہی تھیں۔ موجودہ رات وہ دونوں بدل چکے تھے۔ سہراب کئی لمحے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ لاؤنج میں زرد بتیاں روشن تھیں۔ وہ شرمندہ تھا، کچہری اب کہیں نہیں تھی۔ لوگ شاید اس قصے کو بھول بھال گئے تھے، مگر سہراب نہیں بھولا تھا۔ اس کے لیے اس کا کردار پہلے نمبر پر آتا تھا۔ جو تکلیف تم نے مجھے دی ویسی تکلیف آج تک دوبارہ نہیں ہوئی۔ اگر تم تب مجھ سے معافی مانگتے تو شاید میں چیخ چلا کر تمہیں مار کر ٹھیک ہو جاتا۔ آج 13 سال بعد میں وہ آدمی رہا ہی نہیں۔ ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو ماضی کے غم اور تکلیف سے رکھ کر دل سے نکل جاتے ہیں۔ میرال کی موت، عالم کی قید، اسلان کی حالت، میرا تبادلہ، ان سب کے درمیان مجھے اب یاد ہی نہیں جو زخم تم نے دیا تھا اس کی تکلیف کیا تھی۔ یافس کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ وہ لب بھینچے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ میں نے معاف کیا لیکن 13 سال میں تم دل سے اتر چکے ہو۔ دل میں جگہ دوبارہ نہیں دوں گا۔ تم مر کر دوبارہ پیدا ہو جاؤ، میں تب بھی تمہیں دوبارہ دوست نہیں بناؤں گا۔ کردار پر حملہ کرنے والے دوست نہیں ہوتے۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ یافس کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ آدھا ادھورا سچ پورا کا پورا تعلق کیسے تباہ کر دیتا ہے اسے علم ہو گیا تھا۔ وہ کیوں بغیر تحقیق کی غلطی کر گیا؟ وہ سہراب کو کس طرح واپس لائے؟ اوپری منزل پر واقع خالی کمرے میں سہراب کا کوارٹر سے اٹھایا گیا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس کے 3 سالوں کی محنت، اس کا جنون، اسے آج رات بھی نیند نہیں آ سکی تھی۔ آج صبح وہ آخری بار خادم صاحب سے ملنے والا تھا۔ اگر وہ مانے تو ٹھیک، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ استعفیٰ جمع کرواتے ہوئے سوچے گا نہیں۔ وہ نیچے جھک کر کاٹ کباڑ سمیٹ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔
سہراب اس انداز سے شناسا تھا، اس نے اجازت دے دی۔ دروازہ ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ کھولا۔ عالم کے ٹریک سوٹ میں ملبوس آرا اندر داخل ہوئی۔ آپ مصروف تو نہیں؟ وہ ہچکچائی۔ سہراب نے نفی میں سر ہلایا۔ آرا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی اندر آئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ابھی نہیں۔ اس نے کہہ کر آرا کو دیکھا جو ٹریک سوٹ میں بالوں کی اونچی پونی باندھ کر آئی تھی۔ وزن پہلے سے بڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے اندر کے تندرست انسان نے انگڑائی لی۔ واک پر چلیں؟ سہراب نے ہاتھ میں پکڑا سامان نیچے رکھا۔ اب یہ ضرورت بن گئی ہے، وہ بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پارک کے جاگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آرا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ سہراب الٹے قدم پیچھے ہو رہا تھا۔ تعصب سا تعصب تھا جو آرا کی حالت پر اسے ہو رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور، تھوڑا آگے، بس 2 منٹ اور آرا، تم کر سکتی ہو۔ اس سے زیادہ نہیں، اس سے آگے نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے درمیان میں رک گئی۔ سہراب اس تک آیا، پانی کی بوتل اس کی اور بڑھائی۔ آرا نے سیدھے ہوتے ہوئے غٹاغٹ سارا پانی اندر اتار لیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ حالت دیکھو اپنی، تھوڑی بہت ورزش تو کر لیتا ہے بندہ۔ آرا نے تندہی سے اسے دیکھا۔ خود کو دیکھے، بھائی اور عالم کو دیکھے، آپ سب کی باڈی بھی ایسی ہے۔ اب جینس میں ملا ہے تو میں کیا کروں؟ اوپر سے میرا قد 5 فٹ 2 انچ، یہ کوئی قد ہے؟ موٹی تو لگوں گی نا۔ سہراب نے جیب سے ٹیشو نکال کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ میں وزن کی بات نہیں کر رہا، میں نے قد کی بات بھی نہیں کی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سست ہو اور ہماری جسامت تندرست ہے، تمہاری بھی اگر تم محنت کرو۔ ایک ہی بات ہوئی۔ اس نے بوتل واپس سہراب کی طرف بڑھائی۔ تنفس ہنوز پھولا ہوا تھا۔ ایک ہی بات نہیں ہے، تمہیں ایکٹیو رہنا چاہیے۔ وہ آرا کے ساتھ چلتا ہوا بینچ پر آ کر بیٹھا۔ اس کی بات کا آرا کے پاس جواب نہیں تھا اور سہراب ہمیشہ سے کم گو۔ دونوں بہت دیر تک چپ چاپ سامنے دیکھتے رہے۔ پھر سہراب نے بہت نرمی سے کہا، آئی ایم سوری آرا۔ کس بات کے لیے؟ یہ آرا نے نہیں پوچھا۔ کوئی بات نہیں۔ کون سی بات ختم کی گئی؟ آرا نے نہیں بتایا۔ بعض دفعہ بغیر وجوہات بتائے معذرت کر لینی چاہیے، جانے ہمارے عزیز کس بات پر ہم سے خفا ہو۔ آپ آج عالم سے ملنے جائیں گے؟ نہیں، بنفشہ جائے گی۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ مجھے کیس ملا تھا، میں اس پر کام نہیں کر سکا، سہراب نے بتایا۔ آج میں اسی کی اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں۔ اپڈیٹ یا ناکامی کا پیغام؟ وہ اس کا چہرہ پڑ گئی۔ جو تم سمجھو۔ کیس کیا تھا؟ جوہر 40۔ اوہ، جوہر 40 سے بھلا کون ناواقف تھا؟ وہ فیمنسٹ عورتیں، آپ کو بھی لگتا ہے ان پر کوئی عذاب آیا تھا؟ وہ اب غیر محسوس انداز میں اپنے ٹریک سوٹ کی جیب سے چاکلیٹ نکال رہی تھی۔ سہراب نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ میں بغیر کسی تفتیش کے لوگوں کی جزا و سزا کے معاملات اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا آ رہا۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی تھیں، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اچھا، یہ نعرے لگانے والی تو ہزاروں تھیں، پھر یہ کیسا عذاب تھا جو ان 4 پر آیا؟ سامنے سے کوئی شناسہ گزرا، اس نے ہاتھ ہلایا تو سہراب نے بغیر مسکراہٹ کے ہاتھ ہلا دیا۔ وہ اس وقت اسے یہاں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ ان 4 نے زیادہ نعرے لگائے ہوں گے، آرا نے تلخی سے کہا۔ سہراب ہنس دیا۔ بڑی مدتوں بعد۔ فیمنزم اور عورت مارچ 2 الگ الگ چیزیں آرا۔ فیمنزم ایک بغاوت ہے اور عورت مارچ اس بغاوت کو لوگوں کے سامنے لانے والی تحریک۔ لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس تحریک نے بغاوت کو ناکام کر دیا ہے۔ وہ عورتیں جنہوں نے کچی ٹوٹی بیلٹ کھائی، کمروں سے، تانوں سے، چھلنی بدن سے اس بغاوت کی بنیاد رکھی تھی۔ عورت مارچ نے اس بنیاد پر ایک آڑا ترچھا مکان بنا دیا، اور مکان اپنے ظاہری حلیے سے ہی جج کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں فیمنزم کے نام پر بنا مقام کافی بدنما ہے۔ سہراب اور آرا کے درمیان فیمنزم کے متعلق یہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ وہ اسے کسی ریلی میں جانے سے نہیں روکتا تھا، البتہ اسے آرا کا جانا پسند بھی نہیں تھا۔ اسے عورتوں کو حق دینا پسند تھا، لیکن وہ فیمنسٹ نہیں تھا۔ اگر عورت مارچ نہ ہوتا تو آپ بتائیں فیمنزم کا پیغام لوگوں تک کس طرح جاتا؟ یہ مارچ سرے سے غلط نہیں، لیکن اسے مینوپولیٹ کیا گیا ہے۔ تم خود سوچو بیٹا، اگر کوئی مرد بھی اٹھ کر آدھے کپڑوں میں عجیب و غریب پوسٹرز لیے اپنے حق لینے آ جائیں تو اسے بھی ٹرول کیا جائے گا، اس پر بھی باتیں بنیں گی۔ موزہ خود ڈھونڈو، کھانا خود گرم کرو، بچہ خود پیدا کرو، لو بیٹھ گئی صحیح سے۔ کیا فیمنزم یہ ہے؟ ایک موزہ نہ ڈھونڈ کر دینے پر عورت تشدد کا نشانہ بنائی جا رہی ہیں۔ کھانا گرم نہ ہونے پر ایک شوہر نے بیوی کو جان سے مار دیا تھا۔ یہ صرف جملے نہیں چاچو، یہ کہانی ہے۔ وہ بھی پہلی مرتبہ اپنی طرف کی کہانی سنا رہی تھی۔
تو میرا بچہ کہانی کون سنائے گا؟ سہراب نے محبت سے پوچھا۔ اسی پوسٹر میں جہاں موزہ بنایا گیا ہے وہاں کہانی بنائی جا سکتی ہے۔ خود کو، اپنے مطالبات کو پیش کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ یعنی آپ عورت مارچ کو فیمنزم سے الگ مانتے ہیں؟ بالکل۔ اور آپ کے نزدیک کیا ہے فیمنزم؟ ایک عورت کو معاشرے میں انسان ہونے کا حق دینا۔ آرا کی بھویں ناسمجھی سے اکٹھی ہوئیں۔ شادی کے نام پر اسے جانور کی طرح کھونٹے سے نہ باندھے جانا، تعلیم کے معاملات میں اس کو لڑکی پڑھ کر کیا کرے گی کہہ کر پیچھے نہ کرنا، کسی بھی شعبے میں اس کو اس کی جنس کی بنا پر پیچھے نہ کرنا، طلاق ملنے پر اس کی اگلی شادی کا تصور عذاب نہ بنا دینا، اس کی تنخواہ اس کے ورک آورز پر متعین کرنا نہ کہ اس کی جنس پر، اس کا قتل اللہ کے عذاب کے زمرے میں نہ لانا، اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو پردہ نہیں کریں گی تو یہی ہوگا سے نہ جوڑنا۔ جب کہیں ایک مرد کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تب کوئی کیوں نہیں پوچھتا وہ رات کو کیوں نکلا، اس نے کیا پہنا۔ مختصر لفظوں میں فیمنزم یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق مرد کو میسر ہیں وہی بنیادی حقوق عورت کے بھی ہونے چاہیے۔ اور آپ کہتے ہیں آپ فیمنسٹ نہیں؟ سہراب نے گہری سانس لی۔ ہاں میں نہیں ہوں، کیونکہ اب فیمنزم یہ رہا ہی نہیں، اب اس بغاوت میں اور بہت کچھ شامل ہو گیا جس کی وجہ سے میں اس تحریک کو نہیں مان سکتا۔ البتہ جو مانتا ہے میں اس کی موت کو خدا کا عذاب نہیں کہہ سکتا۔ ان چاروں عورتوں نے عورتوں کے لیے ایک ڈانس کلب کی فرمائش کی تھی۔ آرا کے لبوں سے بھی اختیار پھسلا۔ سہراب چونک کر سیدھا ہوا۔ 4 مردوں نے ان کے خلاف FIR درج کرائی تھی، شاید ان چاروں نے۔ اس نے دانستہ اپنے متکلم کی روبرو بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایسی تو کوئی رپورٹ نہیں، تمہیں کیسے پتا؟ بھیڑ اپنے غول کے رازوں سے واقف ہوتا ہے، اس نے مسکرا کر بتایا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا یہ راز اسے کہاں سے ملا۔ سہراب کو جیسے نیا زاویہ مل گیا ہو۔ آپ نے وہ گھر چیک کیا ہے؟ نہیں۔ اور وہ ڈھیر سارے پیپرز؟ صابرہ کے گھر سے چرائے گئے پیپرز۔ میں نے وہ نہیں کھولے۔ اور کوئی مجھے سست کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم ہو بھی، وہ ترکی بترکی بولا۔ خود کیا ہیں آپ؟ اپنی بیوی کے لیے ہینڈسم، چارمنگ، ایک ذلیل آدمی کا بھائی اور دوسرے خبیث بھتیجے کا چچا۔ آرا جواباً خفگی سے کچھ کہہ رہی تھی، سہراب مسکرا رہا تھا، دل سے بوجھ البتہ ہٹ چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی بائک پر سوار جیل کی طرف روانہ تھا۔ آج کافی دنوں بعد اسے عالم سے ملنے کی اجازت ملی تھی۔ ذہن کئی چیزوں میں اٹکا ہوا تھا۔ سب سے اہم چیز ایک کال تھی، چند منٹ قبل کی کال، جس سے وہ اب تک نہیں نکل پایا تھا۔ اس کی موبائل پر تمکنت پنگش کا نام اور نمبر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کچی نیند سے جاگا اسلان ساکت موبائل کو تک رہا تھا۔ 4 سال گزر گئے تھے، وہ آج بھی خوف زدہ تھا۔ اس نے بے اختیار لرزے ہاتھ چہرے پر پھیرے، لمبی سانس لی، مگر رنگت تھی کہ نچڑی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا، گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ وہ کسی بچے کی طرح سہما ہوا تھا۔ موبائل بج بج کر بند ہو گیا۔ یہ اماوس کی رات کا آسیب تھا۔ اسے لگا تھا دن کی روشنی اسے کھا گئی ہے، مگر وہ لوٹ آیا تھا۔ وہ یوں ہی کال نہیں کیا کرتی تھی، اس کی کال کا ہر دفعہ ایک مقصد ہوا کرتا تھا۔ ناٹ اگین۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا، جسم پر لرزہ طاری تھا۔ پلیز ناٹ اگین۔ وہ کال دوبارہ بھی آئی تھی۔ ٹھنڈی کافی کا مگ گرم ہو گیا تھا، مگر اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ ناخن چباتے ہوئے، ٹانگ جھلاتے ہوئے وہ حد سے زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ پینار کی موت کے بعد اسے انزائٹی ہو گئی تھی اور اب وقتاً فوقتاً اس کی انزائٹی ٹریگر ہوتی رہتی تھی۔ تمکنت سے آخری ملاقات کے بعد آج اس کی حالت ایک بار پھر خراب ہو رہی تھی۔ موبائل دوبارہ بجا تو باورچی خانے میں چولہے کے آگے کھڑی آمنہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ زہے نصیب، کوئی آپ کو بھی کال کرتا ہے؟ اسلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، ٹانگوں کی جھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اب کسی نے غلطی سے کال کر ہی لی ہے تو اٹھا بھی لو۔ اگر تم نے اب کال نہیں اٹھائی تو تمہیں دوبارہ کال نہیں آئے گی۔ اب شو ڈاؤن ہوگا۔ تمہیں شوز پسند ہے نا؟ پیغام واضح تھا۔ اسلان کے دھڑ سے جیسے سانس نکل گیا ہو۔ یہ ماضی پھن والے سانپ کی طرح تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ اسے تو لگا تھا اب سب پیچھے رہ گیا۔ اس ہفتے کی شام تم مجھے میرے فارم ہاؤس پر چاہیے ہو۔ اسلان نے بے بسی سے موبائل بند کر دیا۔ یہ پیغامات، یہ کالز، یہ بلاوے، وہ انہی سے بھاگ کر ملک بدر ہونے گیا تھا اور اب اسے واپس آنا پڑ گیا تھا۔ اس نے بائک کی سمت موڑ دی۔ وہ جیل نہیں جا رہا تھا۔ اس ذہنی اذیت کے ساتھ وہ عالمگیر سے کیا ہی بات کر لیتا، لیکن اس نے گھر واپس جانے کے لیے شاید غلط وقت چن لیا تھا، یا شاید کسی نے اس کے کمرے میں جانے کے لیے غلط وقت چن لیا تھا۔
بنفشہ نے اسے گھر پر نہیں دیکھا تو اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ ان پیسوں کا پتہ لگانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے مشکوک کرنے والی دوسری چیز وہ کالز تھیں جو اٹھتے بیٹھتے اسلان کو موصول ہو رہی تھیں۔ آمنہ اپنے باپ کے گھر پر تھی، انارہ اپنے کسی کام میں مصروف، اور سہراب تو یوں بھی گھر پر کم ہی ملتا تھا۔ سو وہ چپکے سے دبے پاؤں اسلان کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ سب سے پہلے الماری تک آئی، کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھے۔ ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی عالم سر۔ شیور، پوچھو، ٹیلی فون کان پر رکھے شیشے کے پار بیٹھے شخص نے کہا۔ بنفشہ نے دراز الٹ پلٹ کیے۔ اسلان کی اسناد، کارڈ، کالج، یونیورسٹی کے پاس کارڈ، وہ سب ایک طرف کرتی گئی۔ کچھ ہوتا تو شاید مل بھی جاتا، مگر کچھ تھا، اسے یقین تھا۔ جن 2 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات آپ نے مجھے دی تھیں، کیا ان کے علاوہ بھی آپ کے کوئی اکاؤنٹ ہیں؟ میرا صرف نام عالمگیر ہے، تمہیں کیا میں کوئی مغل بادشاہ نظر آتا ہوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح سلگا۔ اتنے اکاؤنٹس کا میں کیا کروں گا؟ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے اس کا برخاست نامہ، اس کے ہاسٹل کا کمرہ نمبر، نکالے جانے کی کوئی وجہ بھی تھی مگر بنفشہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نچلے خانے سے جوتوں کے ڈبے نکال رہی تھی، اسے ہر جگہ تلاش کرنی تھی۔ کئی کپڑے فرش پر گر گئے، کاغذات بکھر گئے تھے، مگر اسے شک تھا تو بے جا نہیں تھا۔ 2-3 راتیں قبل آدھی رات کو جاگی تھی جب اس نے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ بہت دیر تک وہ سمجھ نہیں سکی، پھر اس نے لال یمن کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور وہ اٹھ کر باہر نکلی۔ جب تک وہ لال یمن کے دروازے تک آئی تب تک اسلان یمن گاڑی زن سے بھگا کر لے جا چکا تھا۔ اگلی 2 راتیں بھی وہ کہیں گیا تھا، گاڑی میں نہیں، البتہ وہ گھر سے نکلا تھا۔ وہ رات کی اس پہر کہاں جاتا تھا؟ وہ کاغذات نکال رہی تھی جب دروازے کا لاک گھمایا گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ وہ جو اندر داخل ہوا تھا ٹھٹک کر دروازے پر رک گیا۔ کئی لمحے دونوں ایک سے ششدر رہے۔ عقب سے آتی روشنی بنفشہ کی پشت پر پڑتی پلٹ رہی تھی، وہی روشنی اسلان کا چہرہ جھلسا گئی۔ 2 سے 3 کاغذات ہاتھ میں لیے فرش پر چوکڑی مارے وہ پتلی دبلی لڑکی ٹکر ٹکر اسلان یمن کو دیکھ رہی تھی، اور اسلان یمن تو جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ اس کے کپڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، کاغذات درہم برہم، اور جوتوں کے ڈبے وہیں الماری کے قریب۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ 4 سال بعد ایک بار پھر سے اسے کسی الزام میں ملوث کیا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے، سارے بدن میں آگ کی جگہ لاوا دوڑ گیا۔ وہ 2 ہی فرلانگ بھر کر اس کے قریب آ کر رکا اور بازو سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے برابر کھڑا کیا۔ بنفشہ کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم سے کہا تھا نا میرے معاملات سے دور رہو، کہا تھا یا نہیں؟ گرفت ہلکی تھی، آواز نہیں۔ بنفشہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ قاتل لگتا ہوں میں تمہیں؟ تم بھی ملی ہوئی ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں یہاں بھیجا ہوگا، ہے نا؟ اسلان نے اسے الماری سے لگایا، مڑ کر دروازے پر چٹخنی چڑھائی اور اس کے قریب آیا۔ کیا ایجنڈا ہے تمہارا؟ وہ برہم تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ تمہارے ذریعے تمہاری ماں کیا چاہتی ہے؟ وہ بغیر پلکے جھپکے بنا سانس لیے اسے تک رہی تھی۔ یہ مرد کون تھا؟ وہ سرے سے جانتی نہیں تھی۔ ایسی بے اعتباری، ایسی ٹھیس، وہ ایسا تیز دھار کانچ کیسے بنا؟ وہ پیسے، مجھے شک تھا۔ اسلان نے زور سے الماری پر ہاتھ مارا۔ بنفشہ نے چیختے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ تم سب لوگ مجھ پر شک کیوں کرتے ہو؟ پولیس، چاچو، انارہ، عالم، اور تم بھی؟ قاتل نہیں ہوں میں، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں قاتل نہیں ہوں۔ سرخ چہرے اور لرزتی بلند آواز میں اس نے پہلی مرتبہ ہر الزام کی نفی کی۔ آنکھیں جیسے بھر رہی ہوں۔ آج کتنے وقت بعد وہی تکلیف دوبارہ سر اٹھا رہی تھی، کتنے عرصے بعد وہ دوبارہ حواس کھو رہا تھا، کتنے عرصے بعد وہ خاموش نہیں رہا تھا۔ اس نے محض اوکے کہہ کر سب ختم نہیں کیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں بس… وہ رونے لگی۔ لیٹ می گو پلیز۔ اسلان نے آنکھیں رگڑیں، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسے سرخ صفاک نظروں سے دیکھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ثبوت ڈھونڈنے کا، میرا تعاقب کرنے کا، میری چیزیں ڈھونڈنے کا؟ میرے سامنے ڈھونڈو۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا، بازو سینے پر باندھے، اور اسے اشارہ کیا۔ تب تک تفتیش کرو جب تک اسکار اور باقی گھر والے نہیں آ جاتے، پھر ان کے سامنے میرے کمرے سے نکل کر جانا۔ یہاں آتے ہوئے نہیں ڈری تو جاتی ہوئی کیسا خوف؟ بنفشہ کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ دروازہ کھولو اسلان، وہ لڑکھڑاتی آواز میں چیخی۔ برا لگ رہا ہے؟ بات اپنے کردار پر آئی تو لگ رہا ہے نا برا؟ بالکل اسی طرح ایک مرد کو بھی برا لگ سکتا ہے جب اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ کیا میرا کوئی کردار نہیں؟
کیا میں نے تم سے کچھ چھپایا؟ کیا میں تمہاری ٹیم نہیں رہا؟ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر آج یہاں اس وقت وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تم ایک قتل اور اغوا کے جرم میں جیل جا چکے ہو، تم مشکوک ہو، مجھے بس شک ہوا تھا، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی۔ تم آدھے محلے میں گولڈ ڈگر مشہور ہو، مشکوک تو تم بھی ہو۔ تمہارے پاس خفیہ پیسہ ہے، کوئی تمہیں کالز کرتا ہے، تم کسی سے ڈرتے ہو، تم نارمل نہیں ہو۔ اس نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور چبھتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں واقعی نارمل نہیں ہوں اور میں نے تمہیں 1000 دفعہ یہ بات بتائی ہے، آج ثابت کروں گا۔ بنفشہ آگے آئی، اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، دروازہ کھولو۔ کیوں؟ تفتیش مکمل ہو گئی کیا؟ وہ اسی ٹھنڈی آواز میں بولا۔ ڈھونڈو نا، جو چاہیے آرام سے ڈھونڈو، اب اس کار اور ماموں آ جائیں پھر جانا۔ تم مجھے ہراساں کر رہے ہو، میرے کمرے میں عبادت کرنے تو تم بھی نہیں آئی تھی۔ میں اسلان دروازہ کھولو۔ بنفشہ اور اسلان کے چہرے پر کسی نے بیک وقت کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ یہ آواز سہراب یمن کی تھی۔ بنفشہ کی آنکھیں ساکت ہو گئیں، وہ بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ اسلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاں، وہ بنفشہ کو اچھا سبق دینا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ سہراب کے سامنے نکل کر باہر جاتی تو اسے کس قدر سبکی کا احساس ہوتا، یہ وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کے حواس یکلخت بیدار ہوئے۔ میں فون پر بات کر رہا ہوں، اس سے بھی کوئی مسئلہ ہے؟ وہ چاہ کر بھی آواز میں کوئی سختی پیدا نہیں کر سکا۔ بنفشہ نے تشکر سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دل اس بری طرح دھڑک رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اچھا، میں اوپر جا رہا ہوں، آ جاؤ تم بھی، کچھ کام ہے، اور مس بنفشہ کو کال کر دینا کہ جب گھر آئیں مجھے بتا دیں، ان سے بات کرنی ہے۔ آ رہا ہوں، اسلان نے تحمل سے جواب دیا۔ چند پل بعد اس کے قدموں کی چاپ معدوم ہو گئی۔ تب اسلان نے بنفشہ کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا اور عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، وہ نظریں جن میں منت تھی۔ میرے ماضی میں کچھ نہیں ہے، اسے چھاننا بند کرو۔ اس آواز میں نرمی تھی، التجا تھی۔ اپنا کام کرو اور میرے معاملات سے دور رہو۔ ہنوز نرم تنبیہ۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن حالات میرے حق میں کبھی اچھے بھی نہیں رہے۔ میں تم سے منت کرتا ہوں، مجھ سے دور رہو۔ بنفشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسلان نے بغیر کچھ کہے چٹخنی کھول دی۔ وہ اس کے سامنے سے گزر کر باہر نکل گئی۔ زینوں کے وسط میں کھڑے سہراب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی موجودگی سے یوں بھی واقف تھا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے اسلان کی رنگت نچڑی ہوئی تھی۔ کیا وہ بقا کی جنگ لڑتے لڑتے باطل بن رہا تھا؟ کیا وہ ذہنی مریض بن رہا تھا؟ کیا 4 سال قبل کی تکلیف آج بھی سینے میں کہیں موجود تھی؟ اس کا رویہ غلط نہیں تھا۔ پول کے پاس بیٹھی عورت نے تبصرہ کیا۔ اس کی نگاہیں پانی پر جمی تھیں۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی پیر پانی میں نہ ڈال سکی۔ یوں بھی وہ کناروں سے برف میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اگر جنس کی تفریق ختم کر کے دیکھا جائے تو ہریس وہ بھی تو ہوا تھا۔ قصہ گو نے کندھے اچکائے۔ میں اتفاق کرتا ہوں۔ مرد جو ٹھہرے، وہ پینترا بدل گئی۔ قصہ گو نے آنکھیں گھمائیں اور عورت کا پسندیدہ جملہ دہرایا، واٹ ایور۔ بنفشہ کے جانے کے بعد جیسے اس کے حواس پہلی بار بحال ہوئے۔ اس نے کمرہ دیکھا، ایک ایک چیز بکھری ہوئی تھی، اس کے کپڑے، اس کی دستاویزات، اس کی کتابیں۔ وہ اس سب کو سمیٹ لیتا، یہ چیزیں تھیں، مگر اس کی ذہنی حالت اگلے کئی دن نہ سنبھلتی۔ اپنے آپ کو شک کے کٹہرے میں کھڑے دیکھنا کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ جو سب اس نے ماضی میں دیکھا تھا وہ شاید اس پر اس بری طرح حاوی نہ ہوتا اگر اسے تمکنت بنگش کی طرف سے بلاوے نہ موصول ہوئے ہوتے۔ اسلان، سہراب کی بلند آواز میں بلانے پر اس نے دروازے کی کھلی در سے باہر دیکھا۔ جی میں آیا تھا کہ بنفشہ کے پیچھے جائے اور جا کر کیا کرے۔ اس وقت وہ اس کے سامنے وہ اسلان نہیں تھا جو اس کا پرس اٹھا لیتا تھا، اس کے کام آ جاتا تھا، اس کے شانوں پر چادر پھیلا دیتا تھا۔ اس وقت وہ اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اسلان اوپر آؤ۔ آ رہا ہوں، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا اور کمرہ یوں ہی بکھرا چھوڑے لاک کرتا ہوا اوپر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سہراب کے ساتھ تھا۔ عالم اور میرال کا مشترکہ کمرہ جو میرال کی موت کے بعد سے بند تھا، آج وہ کھلا ہوا تھا۔ عالم کے جیل جانے کے بعد آج اسے کھول دیا گیا تھا۔ گھر میں جگہ کی قلت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سہراب نے اسے پیر سے لے کر سر تک ہوا، انداز میں ملامت تھی۔ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ اسلان شل رہ گیا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یعنی سہراب جانتا تھا اور وہ بس بنفشہ کو سب کی محسوس نہ کروانے کے لیے چپ رہا۔
ساری آوازیں باہر آ رہی تھیں اسلان، کوئی بھی سن سکتا تھا، کوئی بھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اسے سوچنا چاہیے تھا وہ کسی کے کمرے میں کیوں گئی۔ لعنت ہو تم پر، تم اب بھی خود کو بری و ذمہ قرار دے رہے ہو۔ ڈوب مرو، تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، یہ میری تربیت نہیں تھی۔ کیا میں کوئی قاتل ہوں جو ہر کوئی میرے کمرے میں گھس کر تلاشیاں لیتا ہے؟ 4 سال پہلے مجھے اس جرم کی پاداش میں ملزم ٹھہرایا گیا جو میں نے کیا ہی نہیں، اور پورے 4 سالوں سے میں باعزت بری ہو کر بھی ایک مجرم جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ڈوب مرنا چاہیے مجھے، کیونکہ میں مرد ہوں۔ میری پرائیویسی، میری عزت، میرا کردار تو کوئی میں نہیں رکھتا ہے نا؟ اس کا لہجہ پہلے کی طرح بلند نہیں تھا، لیکن تکلیف اب بھی تھی۔ کسی نے آپ پر الزام نہیں لگایا، کسی نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے کمرے کی تلاشی نہیں لی، کسی نے آپ کے 4 سال تباہ نہیں کیے، کسی نے آپ کو 6 ماہ جیل میں نہیں رکھا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، گلا بھاری ہو گیا۔ کسی نفسیات کے ڈاکٹر نے آپ کو انزائٹی نہیں بتائی، اس لیے آپ چلا سکتے ہو، ڈانٹ سکتے ہو۔ سہراب دیکھ سکتا تھا وہ کس مشکل سے آنکھ کے بھرے دریا کو بہنے سے روکے ہوئے تھا۔ آپ کہہ سکتے ہو مجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے، کیونکہ مجھے مرنا ہی تھا، مگر میں اس سب کے بعد بھی جی گیا۔ 4 سال پہلے جس افسر نے تمہارا کمرہ تلاش کیا، تم نے اس پر دروازہ بند کیوں نہیں کیا؟ اسلان کے منہ پر کسی نے لوہے کا جوتا مار دیا۔ 4 سال پہلے تم نے اپنے تفتیشی افسر کو اس کے پچھلے گناہ یاد کیوں نہیں کروائے؟ تم نے اس جج کو کیوں نہیں کچھ کہا جس نے تمہاری جوڈیشنل کسٹڈی دی؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ زرد اگر کوئی رنگ تھا تو اس وقت وہ اسلان کا چہرہ تھا۔ میں کر سکتا ہوں، اگر یہ سوچ عورت کے حوالے سے مرد کے ذہن میں بیٹھ جائے نا، تو مرد معاشرہ اور عورت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں تمہیں الگ سمجھتا تھا۔ میں ویسا نہیں ہوں یار، اس نے گویا تڑپ کر صفائی دی۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ تم ایسے نہیں ہو جو ایک عورت کو کمرے میں بند کر دے، اسے تکلیف دے، کیونکہ وہ خود تکلیف میں تھا۔ سہراب آگے آیا، اسلان کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس لمس میں محبت پنہاں تھی۔ تم میرے بیٹے ہو اسلان، تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ تم کسی عورت کو سزا نہیں دے سکتے، یہ اختیار اللہ نے تمہیں نہیں دیا، یہ تربیت میں نے تمہیں نہیں دی۔ چاچو وہ مجھے تنگ کرتی ہے، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے اور سہراب کا ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے اندازہ ہوا وہ لرزش کا شکار ہے۔ میں تھوڑا پریشان تھا، اور جب میں نے اس کو اپنا سارا سامان کھولتے ہوئے دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا۔ بالکل ٹھیک، تمہیں غصہ آ سکتا ہے، لیکن یہ غصہ کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ تمہارے اینگر ایشوز دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ میں نہیں پوچھوں گا اسے کس چیز نے شک میں مبتلا کیا، لیکن میں تمہیں صرف یہ کہوں گا، کبھی بھی کسی عورت کو دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ تم کر سکتے ہو۔ جو تمہارے دل میں آئے تم کر سکتے ہو، کیونکہ تم نہیں کر سکتے۔ اور وہ عورت چاہے میرے ذاتی سامان میں گھستی رہے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلنگ پر آ کر بیٹھا، انداز میں اب بچوں والی خفقی تھی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہیں بیٹھ کر رو رہی ہوگی، جا کر معافی مانگو۔ ابھی غصے میں تھپڑ مار دے گی تو کھا لینا۔ اسلان نے آنکھیں گھمائیں۔ برابری کا قائل ہوں، میں نہیں مار سکتا تو وہ بھی نہیں مار سکتی۔ اس وقت معافی مانگنا تمہاری مجبوری ہے۔ صبح تم، میں اور بنفشہ پنڈی جا رہے ہیں۔ سہراب جو جھک کر کچھ پرانے رسالے اکٹھے کر رہا تھا، سر ورق پر لگی ایک تصویر دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ کوئی 4 سال پرانا شمارہ تھا، لیکن وہ تصویر، اسے یقین نہیں آیا کہ یہ شخص اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرتا ہوگا۔ اسے غور سے اس تصویر کو چہرے سے قریب کر کے دیکھنا پڑا۔ یہ وہی تھا، اسفند یار۔ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اسلان کے سوال پر سہراب کی نگاہ رسالے سے ہٹی۔ اور اگر جانا ہی ہے تو میں چلا جاؤں گا، آپ یہیں رہو۔ شکیل کے گھر جانا ہے، اس کی بہن سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ شاہویر جس دن مرا تھا اس رات زید پنڈی گیا تھا۔ زید مجھے اصل حقیقت نہیں بتائے گا، مجھے اپنے طریقے سے معلوم کرنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا، اور نگاہ ایک بار پھر رسالے اور اس کی تصویر پر ٹک گئی۔ سوچ کا ایک نیا در کھلا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ شکیل کی بہن سے ملو، اس سے معلومات حاصل کرو۔ اسلان نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور چپ رہا۔ آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ کون سا مسئلہ؟ اسلان دھیرے سے ہنسا، سہراب کو دیکھا اور ایک بار پھر ہنسا۔ اتنے مسئلے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو یاد بھی نہیں کون سا مسئلہ۔ سہراب نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسلان کو دیکھتے ہوئے اسی کی طرح ہلکا سا ہنسا، سر کو تائیدی انداز میں ہلایا۔ واقعی بہت مسئلے ہو گئے ہیں یار۔ اسلان نیچے بیٹھا، کھلے ہوئے ڈبے پر ٹیپ لگانے کی غرض سے اس نے گتے جوڑے تو ٹھہر گیا۔ سامان کے اوپر ایک ٹیب پڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پچھلے کور پر عالم اور میرال کی تصویر لگی تھی۔ وہ میرال کا ٹیب تھا۔ یہ بیر کو دے دوں؟ سہراب نے غیر دلچسپ نگاہ اس ٹیب پر ڈالی اور سر ہلایا۔ زیادہ پریشان ہے تو آپ کے استاد سے ملنے چلتے ہیں۔ سہراب جیسے کسی خواب سے جاگا۔
استاد کے پاس؟ جی، کل چلیں؟ شام میں چلتے ہیں، میں انہیں کیوں بھول گیا۔ وہ زریلا بڑبڑا رہا تھا۔ اسلان اب ڈبے پر ٹیپ لگا رہا تھا۔ اس بات سے وہ دونوں بے خبر تھے کہ وہ مواصلاتی آلہ اپنے اندر اس کہانی کا سب سے بڑا راز لیے ہوئے تھا۔ موجودہ دن سے ایک دن قبل۔ تم کس کی ذمہ داری پر جا رہی ہو؟ گاڑی کا سٹیئرنگ ویل تھامے سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے اسلان نے انارا سے پوچھا۔ یونیورسٹی تم جانا نہیں چاہتی اور یہ مانجھی پور کے چکر ہر روز لگ رہے ہیں۔ میں اکیلی تھوڑی ہوں اور کوئی پہلی بار بھی نہیں جا رہی، کافی دوست بھی ساتھ ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے رسان سے کہا۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اس طرح تمہارا جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ اگلی پیشی تک حالات کچھ سنبھل جائیں گے تب چلی جانا۔ تمہاری فیمنزم کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلی پیشی پر کچھ ٹھیک ہوگا، بلکہ حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں عالم چاچو اس دن خاموش بھی تو رہ سکتے تھے، یا پھر میں انہیں نہ لے کر جاتی، یا… اس نے چہرہ موڑ کر اسلان کو دیکھا۔ اگر تم ہوتے تو میں تمہارے ساتھ جاتی بھائی۔ اور کیا گارنٹی ہے میں وہاں جا کر کوئی میس نہ کرتا۔ اس نے کمارت کے باہر گاڑی روک دی۔ آرا کو یہیں جانا تھا اور یہاں سے پھر تمام رضاکاروں کو مل کر ایک بس میں سوار ہونا تھا۔ تم اچھے خاصے کمپوزڈ آدمی ہو۔ یہ بات چاچو اس کار کو بتانا، کھڑے کھڑے فوت ہو جائیں گے۔ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ کیا تم چاچو کے بارے میں تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اسلان تم انہیں صرف چاچو بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ کھڑے کھڑے فوت ہو جائیں گے، پارٹ 2۔ اس نے بنا توقف جواب دیا۔ آرا نے اسے دیکھا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتی اپنا بیگ کندھے پر درست کرنے لگی۔ اسلان جو اس سے کچھ کہنے لگا تھا، اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ ٹھہر سا گیا۔ سیاہ سفید پٹیوں والی بٹن شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے شاہزید بنگش سامنے کھڑا کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا۔ آرا نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ بھی ساتھ جا رہا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اب لگتا ہے ہاں۔ اس نے سچ کہا۔ چہرے کی جوت البتہ بجھ گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری اس آدمی سے دوستی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے؟ مرد اور عورت کی دوستی؟ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ بنگش اور یمن کی دوستی؟ اس نے آرا سے نگاہیں ہٹا کر دوبارہ اس پر جما دی۔ اس آدمی میں کچھ تو آف ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا رہی بھائی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ زید ساتھ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے پتہ ہو اور وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہو۔ آرا چپ سی ہو گئی۔ اوکے، اگلی بار میں کنفرم کر لیا کروں گی، اگر وہ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی۔ اور اس بار میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اس نے پیشکش کی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا میرا مذاق ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں ایک ابرو اٹھایا۔ آرا تو کھول کر رہ گئی۔ تم اس آدمی کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ اگر تمہارا میرا مذاق نہیں ہے تو تمہارا میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی میں چاچو کی اجازت لے کر آئی ہوں، مجھے تمہاری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ تمہارے ساتھ جانے کی۔ اسلان چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا دیا۔ اوکے۔ آرا دروازہ زور سے مارتی گاڑی سے نکل گئی۔ اسلان نے گاڑی گھمائی اور ذرا فاصلے پر جا کر روک دی، یوں کہ اب وہ آرا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ آرا نے پلٹ کر ایک دو دفعہ متلاشی انداز میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دکھائی نہ دیا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوکے کو ایک عام اوکے ماننا پڑا۔ جب وہ گاڑی کے اندر چلی گئی تب اسلان باہر آیا اور ذرا فاصلے پر کھڑے شاہزید بنگش کی جانب آیا، جو فون پر بات کرتے ہوئے اسے اپنے قریب آتے ہوئے بھی دیکھ سکتا تھا۔ اسلان اس کے سامنے آ کر رکا، سپاٹ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم میری بہن کے آس پاس بہت نظر آنے لگے ہو، پھر اپنی بہن کو گھر بٹھا لو۔ اس نے کال ختم کر کے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جب گلی کے کتے بھونکنے لگیں تو ان کی وجہ سے راستہ نہیں بدلا جاتا، انہیں راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ دوبارہ اس کے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کیا تم میری بہن کو استعمال کرو گے؟ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ تمہاری بہن ہو یا نہ ہو، ایک عورت ضرور ہے۔ زید نے شانے اچکائے۔ مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یہ بس ایک اتفاق ہے۔ اس نے جھوٹ کہا۔ اگلی بار یہ اتفاق ہوا تو جو میں کروں گا وہ اتفاق نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ چند پل اسے سخت نظروں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ شاہزید بنگش کی چپتی نظریں بہت دیر تک اس کا پیچھا کرتی رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے غول کے ساتھ بس میں سوار تھی، ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان بس اپنے سفر کی طرف روانہ تھی، جب آرا کو اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کا حصار محسوس ہوا۔ اس نے بلا ارادہ میکانکی انداز میں اپنی دائیں طرف دیکھا۔ شاہزید وہیں بیٹھا تھا، اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کچھ مصروف لگ رہا تھا، البتہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آرا نے آس پاس نگاہ دوڑائی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بس میں گانے بج رہے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟
جھکے ہوئے سر کے ساتھ اسے مخاطب کیا۔ ایک پل کو وہ گڑبڑا گئی، تبھی شاہ زید نے سر اٹھا کر اسے تکا۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے دہرایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے بدقت جواب دیا۔ میں یہاں آ کر بیٹھوں؟ زید نے اس کے ساتھ والی خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ آرا نے سوچنے کے لیے چند ساعتیں ادھار لیں اور پھر نشست سے اپنا بیگ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ شاہ زید کے سوال کا جواب اس بات میں تھا۔ بس اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ رضاکاروں کی باتیں ہلکی ہلکی بھن بھناہٹ کی صورت ان کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ آرا سامنے دیکھ رہی تھی اور زید کھڑکی کے پار۔ ہم دونوں کے خاندان کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہیں اور ہمیں دیکھو۔ تمہارا خاندان جھوٹے الزامات لگا رہا ہے اور میرا خاندان سروائیو کر رہا ہے۔ تصحیح کرو زید، وہ سامنے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہہ رہی تھی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی؟ ہوتی تو انگلیاں ہیں نا، وہ چٹخ کر بولی۔ آج نہیں تو کل تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ الزام لگانے والوں میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب تو مجھے مستقبل کے ممکنہ خدشات پر جج کرو گی۔ مستقبل؟ ہاں، یہ لفظ میرے گھر والوں کے لیے نیا سا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں سامنے کوئی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا۔ میں مہینوں سے یونیورسٹی نہیں جا رہی، ہمارے بینک اکاؤنٹس کے نمبر تیزی سے گھٹ رہے ہیں، گھر میں راشن تک کے خرچے مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، اور ہم تم سے بچاؤ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس سفر کے بعد واپس گھر جا سکوں گی یا نہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے تم سے بھی نفرت ہو رہی ہے۔ زید تعصب سے اسے تکتا رہا۔ مزید بھڑاس نکالنی ہے؟ آرا کی بھری بھری آنکھوں کو دیکھ کر اس نے پیشکش کی۔ وہ رخ موڑ گئی، آنکھوں کا بند ٹوٹا، ایک تو آنسو آرزوں پر بہہ گئے۔ آئی ایم سوری آرا۔ تمہارا سوری ہماری بربادی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم آباد ہیں؟ وہ تلخ ہوا۔ میرا بھائی نہیں رہا، میری ڈریم جاب اب میرے لیے کشش کھو چکی ہے۔ ہر دوسرے دن کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتا ہوں تاکہ دنیا کو میرا بھائی بھول نہ جائے۔ عدالت اور تھانے کے چکر اور… وہ رکا، آنکھوں میں کوئی تکلیف سی ابھری۔ مدیحہ، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ آرا نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اسے لگتا ہے میں اب نارمل ہو گیا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے پاگل ہو گیا ہوں اور اب اس کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، جب آپ کسی کی محبت میں ہو اور وہ شخص آپ سے کچھ چاہتا ہو اور آپ چاہ کر بھی اسے وہی چیز نہ دے پائیں، یہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں اب چاہ کر بھی اسے وہ زید واپس نہیں دے سکتا جو شاہویر کی موت سے قبل اس کا تھا۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی، بس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا سوری میرے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھ سے دور رہنا چاہیے زید۔ کہ اب تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی؟ آرا جواباً خاموش رہی۔ رخ پھیر لیا، زید اس نشست کو چھوڑ کر اٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر فاصلہ تھا، شاید دائمی۔ اب کہ دونوں نے اسے قبول کیا اور کوئی پیش رفت نہیں کی۔ ان دو خاندانوں کے درمیان محض ایک ہی تعلق تھا، نفرت کا، اور کچھ چیزیں اپنے اصل میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوا؟ عالم کو کوئی ملا ہے۔ طلال بنگش کون تھا؟ ان کے فادر تھے زید اور شاہویر کے، تو ان کا کوئی ملازم ملا ہے، تو مے بی اس سے کوئی اسے راز پتہ چل جائیں۔ اور سہراب کو خادم پہ بھی شک ہو رہا ہے، اور مے بی وہ جوہر 40 حل کر لے، اور جوہر 40 کا تعلق اسپند اور تمکنت وغیرہ سے ہے۔ تمکنت کیا چاہتی ہے اسلان سے، اسے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ اور تمکنت کی بیٹی بنفشہ، وہ کتنا غلط کام کرتی ہے۔ مطلب ایک تو جو تمہیں عرصے بعد کوئی کیس ملا اس کو تم نے بگاڑ دیا ہے۔ عالم کو اوپر پہلے تو ایک الزام تھا، 18 قتلوں کا الزام لگ گیا ہے، وہ جیل میں ہے، اور تم نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھے تو اس کی تلاشی لینے آ گئی ہو۔ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اللہ کی بندی۔ اور اسلان مجھے تو خیر وہ ٹھیک ہی لگ رہا تھا جو کرتا ہے اس کے ساتھ، مطلب کتنی غلط بات ہے، آپ کسی کے کمرے کی تلاشی لے رہے ہو، کمرے میں آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے سو راز ہوتے ہیں، تو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چوری چھپے آ کے اور ان کے کمروں کی تلاشی لینے لگ جائے۔ بہت غلط کرتی ہے بنفشہ، اور آگے سے اسی کہہ رہی ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، بھینس کی یہ صحیح ہے۔ اور اب یہ جائے گا معافی مانگنے کہ اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ بھائی وہ کیا کر رہی تھی، اس کا کیا، وہ بھی تو سوری بولے۔ اللہ اللہ۔ اور اب یہ پنڈی جائیں گے، اور بہت سے کٹے کھلے ہوئے ہیں یار، کس کٹے کو بندہ پکڑے، کس کے بارے میں بندہ تکا مارے، نہیں سمجھ آتی ہے۔ اور یہاں پہ زید اور آرا، ان کا الگ ہی سین چلا ہوا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے بھائی یار۔ اچھا وہ ٹیب ہے، اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے تو بھائی اسلان کے بچے، اگر تمہارے ہاتھ میں ٹیب ہے تو اس کو آن کر کے تھوڑا سا چھیڑ چھاڑی کر دو، ڈبے میں ڈال کے ٹیپ لگا دیتا ہے، اللہ کا بندہ۔
خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ.